السلام علیکم، ایس ایم ٹی وی گلوبل کے ساتھ میں ہوں سلمان اقبال۔ شامل کرتے ہیں سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ سوئٹزرلینڈ سے ہمارے نمائندے عمران مزمل کی رپورٹ کے مطابق 23 مارچ قرارداد پاکستان دنیا بھر کی طرح سوئٹزرلینڈ میں بھی سفارت خانہ برن میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اور فرسٹ سیکریٹری نے صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات کو پڑھ کر سنایا۔ سفیر پاکستان عامر شوکت نے پاکستانی ترانے کی گونج میں پرچم کشائی کی۔ سوئس میں بسنے والے پاکستانیوں کی پرچم کشائی کی اس تقریب میں بھرپور شرکت۔ پاکستانی سفیر عامر شوکت نے اپنے بیان میں کہا کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم کلیدی حیثیت رکھتا ہے اور ہم سب نے اتفاق، اتحاد، محبت، بھائی چارے کا پیغام دینا ہے۔ اس کی ترقی، خوشحالی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا۔ بلا شبہ پاکستان اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، لیکن بطور پاکستانی یہ ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم ملک پاکستان کو اس بھمر سے نکالیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے سفیر پاکستان کا کہنا تھا، یہ ہماری قیمتی سرمایہ ہے اور سفارت خانے پاکستان کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے ہیں۔ ڈنمارک سے میاں ظہیر اقبال کی رپورٹ کے مطابق آج یوم پاکستان کے موقع پر سفارت خانہ پاکستان ڈنمارک میں ایک عظیم الشان تقریب منعقد ہوئی۔ ماہ رمضان کی وجہ سے لوگوں کی تعداد کم تھی، لیکن جذبہ بہت تھا۔ سفیر پاکستان شعیب سرور، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا خوبصورت پیغام پڑھ کر سنایا۔ یاد رہے کہ اس یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون ڈنمارک چھائی رہی۔ سفیر پاکستان سے بعد میں ایک میٹنگ بھی ہوئی تاہم پاکستانی مسلم لیگ نون ڈنمارک ایمبیسی اور مادر وطن اور عوام کے درمیان ایک پل کا رول ادا کر سکے۔ ارشد خان ملتانی کی رپورٹ کے مطابق اسٹاک ہوم کے علاقے فتیحہ میں فرینڈز آف پاکستان سویڈن کی تنظیم کی جانب سے ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سویڈش اور پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کی مہمانی خصوصی سیدہ وردہ بی بی، ہیڈ آف چانسری ایمبیسی آف پاکستان سویڈن تھی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اپنی کمیونٹی کے لیے ایمبیسی کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ سینئر صحافی الیاس رانا نے پاکستان سے آن لائن خطاب میں کہا کہ پاکستان میں سویڈش سفارت خانے کی بندش کے حوالے سے سیکیورٹی معاملات پر آئندہ ماہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے، جس کے بعد امید ہے کہ اسلام آباد میں جلد سویڈش سفارت خانہ کھول دیا جائے گا۔ کشمیر کونسل کے چیئرمین چودھری ظفر اقبال نے اپنے خطاب میں 23 مارچ پاکستان پر سب کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہم انشاءاللہ کشمیر کاز کے لیے آئندہ بھی کام کرتے رہیں گے۔ آخر میں شیخ سعید احمد اور کاشف عزیز بھٹا نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا، عندیہ دیا کہ اس قسم کے پروگرام ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اس تقریب میں افطاری کا بھی انتظام کیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ سے عمران مزمل کی رپورٹ کے مطابق ماہ سیام کے دوسرے عشرے میں بم نے پاکستان کی سماجی، کاروباری اور سیاسی شخصیات رانا شہزاد رفاقت اور حاجی عارف گھمن کی جانب سے کمیونٹی کے اعزاز میں شاندار افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار ڈنر میں سوئس مقیم کاروباری، سیاسی، سماجی شخصیات کی کثیر تعداد میں شرکت۔ افطار ڈنر کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ سید اسبا اور ریاض الدین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ زیورخ سے خصوصی طور پر آئے ہوئے امام صاحب نے ماہ سیام کے دوسرے عشرے کی فضیلتوں اور برکتوں پر جامع بیان فرمایا۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنا لیں اور اللہ نے اس پاک کتاب کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں اتارا اور تمام مسلمانوں کو تاکید فرمائی کہ اس پاک کتاب کی خوب تلاوت کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ پاکستان تحریک انصاف سوئٹزرلینڈ کے رہنما حاجی عارف گھمن کے پاکستان میں مقیم بھائی کی وفات پر فاتحہ خوانی کی گئی اور مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا فرمائی گئی۔ آخر میں امت مسلمہ اور فلسطین کے لیے بھی دعا کی گئی۔ پیرس سے زاہد مصطفیٰ وان کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے 23 مارچ 1940 میں الگ وطن کے لیے شروع ہونے والی جدوجہد اسلام کے نام پر بننے والی دوسری ریاست پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھری۔ پاکستان مسلم لیگ نون وہ ایک جماعت ہے جس نے پاکستان بنایا، پھر نواز شریف کی قیادت میں اسے تعمیر کیا گیا۔ انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سرپرستی میں پاکستان ترقی اور خوشحالی کے منازل بھی طے کرے گا۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان مسلم لیگ نون فرانس کی طرف سے یوم پاکستان کے سلسلہ میں پیرس میں منعقدہ شاندار افطار ڈنر میں طلعت محمود چوہان، شیخ وسیم اکرم، راجہ محمد علی خان، شیخ اصغر،
رانا محمود اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوم پاکستان کی تقریب مقررین نے مزید کہا کہ پنجاب میں مریم نواز تعمیر و ترقی کی نئی مثال قائم کریں گی اور پنجاب میں خوشحالی، تعلیم و صحت، روزگار، کرپشن فری پنجاب اور خواتین کے حقوق و تحفظ کے لیے یادگار کام انجام دیں گی۔ مسلم لیگ نون نے ملک بنایا اور اب اس کی حفاظت بھی کرے گی، ہر قسم کے شر پسندوں سے بچائے گی۔ مقررین نے کہا کہ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت نے مسلمانان بر صغیر کو 7 سال کے مختصر عرصے میں انگریز اور ہندوؤں کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس تقریب میں مسلم لیگ نون کے سینکڑوں کارکنوں نے شرکت کی، جن کی اکثریت نون لیگ فرانس کی سیکریٹری جنرل رانا محمود خان کی نوجوان قیادت کی دعوت پر لبیک کرتے ہوئے دو جوک در جوک تقریب میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر مسلم لیگی کارکنوں نے پاکستان زندہ باد اور نواز شریف زندہ باد کے نعروں سے تقریب کو گرمائے رکھا۔ اس افطار ڈنر کا آغاز حافظ احمد کی قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حافظ معظم نے حاصل کی۔ یوم پاکستان کی اس خوبصورت تقریب کے اسٹیج سیکریٹری کے فرائض راجہ منظور جنجواں انجام دیے اور تقریب کے آخر میں یوم پاکستان کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔ پاکستان کی سالمیت اور ترقی کی دعا کی گئی۔ نون لیگ کے اس افطار ڈنر میں مقامی قیادت میں سے پیٹرن چیف طلعت محمود چوہان، قائم مقام صدر شیخ وسیم اکرم، سیکریٹری جنرل رانا محمود علی خان، یوتھ ونگ کے صدر شیخ خان اصغر، جوائنٹ سیکریٹری راجہ محمد علی خان، ممبر مرکز عاملہ اے جی کے راجہ اشفاق حسین، فائنانس سیکریٹری چودھری فیصل سعید، خواتین ونگ کی صدر سلطانہ نیر، چودھری شہباز کسانہ کوٹلہ نائب صدر، سینئر لیگی رہنما چودھری ریاض پاپا، تاج دین سکھیرا، راجہ محمد اقبال، کونسلر پیر فید سبت مزمل، چودھری شاہین اختر، زاہد مصطفیٰ عوان، چودھری صفدر ہرنالی، چودھری مظہر سندھیلا، چودھری فضل الہی، محمد ساجد، یوتھ کے سیکریٹری جنرل حافظ معظم، چیئرمین چودھری وقاص خان اور پیپلز پارٹی یورپ کے صدر اور سابق مشیر برائے داخلہ ڈاکٹر ارشاد کمبو نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ عبدالرزاق مغل، چودھری سعید، حاجی رشید، محمد ظفر، چودھری آصف اسماعیل، سید منور شاہ، شکیل پراچا، عبدالرؤف پراچا، خواجہ عبدالوحید، چودھری یونس گجر اور سکھ کمیونٹی سمیت دیگر سینکڑوں سرگرم کارکنوں نے شرکت کی۔ اس تقریب سے سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ بارش کے باوجود ریسٹورنٹ کے اندر اور باہر طرف کارکن ہی کارکن موجود تھے، جو پاکستان زندہ باد اور نواز شریف زندہ باد کے نعروں سے محفل کو گرماتے رہے۔ اس افطار ڈنر کے اختتام پر رانا محمود علی خان نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے لیے دعا گو ہیں ملک اور نواز شریف کی محبت ہم سب کو آج یہاں اتنی بڑی تعداد میں کھینچ لائی۔ انشاءاللہ پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے اور ہر حال قائم دائم رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت میں پاکستان خوشحال ہوگا۔ اس تقریب کا اختتام قومی ترانے پر ہوا۔ یونان سے ہمارے نمائندہ میاں صغیر احمد کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ شب مسجد امام بارگاہ جعفریہ آرگنائزیشن پیراستری یونان میں حضرت فاطمہ بنت اسلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے حوالے سے ایک ماتمی مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مسجد امام بارگاہ جعفریہ آرگنائزیشن پیراستری کے صدر میاں افضال اور تمام انتظامیہ سمیت یونان میں بسنے والے مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں سے تعلق رکھنے والے اکابرین سمیت عاشقان اہل بیت شیعہ سنی حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ مستورات اور بچوں نے بھرپور شرکت کی۔ مجلس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا گیا۔ بعد از مجلس میں مقامی ذاکرین اہل بیت نے اپنے خصوصی انداز میں ماہ رمضان کی فضیلت اور حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت خدیجہ الکبریٰ السلام علیہ کی وفات کے حوالے سے مصائب و فضائل بیان فرمائے اور حاضرین مجلس سن کر خوب اپنی آنکھوں کو پاک بیبیوں کی وصال کے غم میں تر کیا۔ نعرہ حیدری کے خوب نعرے بلند کیے گئے۔ بعد ازاں مجلس پاک میں حاضرین شیعہ سنی حضرات کے لیے ملک و قوم اور مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ بے اولاد حضرات کے لیے اولاد نورینہ جیسی انمول نعمت کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ مجلس کے اختتام پر حاضرین مجلس کے لیے روزہ افطاری اور لنگر حسین کا وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ ماتمی سنگت سیر شام کی طرف سے غم شہدائے کربلا میں ماتم داری بھی کی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون خانیوال سے ایم پی اے حاجی عطاء الرحمان کی عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد جدہ پر ممبر مجلس عاملہ مسلم لیگ نون سعودی عرب حاجی اسلم عبدالغنی راجپوت نے ان کے اعزاز میں شاندار افطار ڈنر پارٹی کا اہتمام کیا، جس کی صدارت مرکزی جنرل سیکریٹری مسلم لیگ نون سعودی عرب ملک منظور حسین عوان نے کی، جس میں خصوصی شرکت سابق وزیر سردار حامد یار براج اور سیکریٹری جنرل جدہ مہر عبدالخالق نے کی۔ افطار پارٹی میں 23 مارچ کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا۔
اس موقع پر وائس چیئرمین مسلم لیگ نون عبدالشکور راجپوت، صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ سعودی عرب حافظ امان اللہ ایڈوکیٹ، سردار محمد منیر حراج، نائب صدر جدہ بشارت علی، سینئر نائب صدر جدہ یوتھ ونگ ملک ولید بہادر، جمشید جمی، چودھری محسن گجر، ڈپٹی سوشل میڈیا ہیڈ مسلم لیگ نون سعودی عرب زہیب شہزاد کوکر، علی حمزہ چیمہ، علی عباس، محمد فاروق، زبیر احمد، دیگر مسلم لیگی دوستوں اور یوتھ ونگ کی کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مرکزی جنرل سیکریٹری مسلم لیگ نون سعودی عرب ملک منظور حسین عوان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ایم پی اے طاہر الرحمان کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی، ان کا جدہ آمد پر اور اپنا قیمتی وقت دینے پر شکریہ ادا کیا۔ ایم پی اے خانے والا طاہر الرحمان نے اپنے خطاب میں خصوصی طور پر ممبر مجلس عاملہ عبدالغنی راجپوت، ملک منظور حسین عوان، مہر عبدالخالق اور باقی مسلم لیگ دوستوں کی بے پناہ محبت کا شکریہ ادا کیا، ان کے لیے نیک تمنا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسٹاک ہوم میں پاکستانی سفارت خانے نے پاکستان کے قومی دن کے پرچم پر روایتی جوش و جذبے کے ساتھ پاکستان ہاؤس میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں صحافیوں، آئی ٹی پروفیشنلز، طلباء اور تاجروں سمیت زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی ممبران نے بھرپور تعداد میں شرکت کی۔ سفیر ڈاکٹر ظہور احمد نے قومی ترانے کی دھن پر قومی پرچم لہرایا۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے مشیر غلام مصطفیٰ اور احسن ریاض چودھری نے بالترتیب صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ پادری کامران بوز اور اسٹاک ہوم کے ہالونڈا چرچ کے کور نے قومی ترانے اور حب الوطنی گیت گائے، ان کی پرفارمنس پر سامعین کو محفوظ کیا۔ مسٹر ایمانوئل رتیک کے ایک سویڈش پاکستانی مسیحی نے اپنے مختصر تبصروں میں برِ صغیر کے لوگوں کی جدوجہد آزادی کے دوران مسیحی برادری کے نمائندوں کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ سفیر ظہور احمد نے اپنے کلمات میں وزیر خارجہ پاکستان کے پیغامات کے اقتصابات پڑھ کر سنائے۔ قومی دن پر حاضرین کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ 23 مارچ انصاف اور مساوات کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمارے عزم کی تجدید کا دن ہے، جو کہ ہمیں پاکستان کے اصل مقاصد تھے۔ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کے وین اور بصیرت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، جو وقت پر یہ سمجھنے کے قابل تھے کہ ہندو تسلط کے تحت مسلمان کبھی بھی نہیں ترقی کر سکیں گے۔ قابضین کے ہاتھوں کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کو انسانی حقوق کی سنگین پامالی اور جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ہمارے قائدین کی دور اندیشی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے پاکستان کمیونٹی کی طرف سے قرآن جلانے کے واقعات کو عملی طور پر سنبھالنے کی بھی تعریف کی۔ سفیر نے پاکستانی تارکین وطن کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس اجتماع میں پاکستانی کمیونٹی کے ایک کراس سیکشن کی نمائندگی کی گئی، جس میں مسیحی پاکستانی کمیونٹی کے ارکان، طلباء، مصنفین، پیشہ ور افراد، تاجر اور اساتذہ موجود تھے۔ اور سفیر نے مزید کہا کہ وہ پاکستان کے حقیقی نمائندے ہیں جو سویڈش اور پاکستانی دونوں معاشروں کو مالا مال کر رہے ہیں۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے SM TV گلوبل اور رہیے ہر لمحہ باخبر۔